نماز کیسے قائم ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ واحد عبادت ہے جس کے متعلق قرآن شریف میں سب سے زیادہ بات کی گئی ہے۔ عام طور پہ واقیم الصلاح کی جو میننگ ہوتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ واقیم الصلاح وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن جو اصل نماز ہے، جو ہمیں صوفیہ اکرام بتاتے ہیں، جو نماز عشق ہے، وہ کچھ اور ہے۔ وہ پڑھی نہیں جاتی بلکہ قائم کی جاتی ہے۔ نماز قائم کرنا ایک اور چیز ہے، نماز پڑھنا ایک اور چیز۔ کہیں پہ بھی قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو نماز پڑھنے کا نہیں بتایا گیا۔ ہر جگہ پہ جہاں پر بھی نماز کی بات ہوئی ہے، صلاح کی بات ہوئی ہے، وہاں پہ اقیم الصلاۃ آیا ہے، مطلب نماز کو اسٹیبلش کرو، صلاۃ کو اسٹیبلش کرو۔ صلاۃ پڑھنی نہیں، اسٹیبلش کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو آپ مسجدوں میں دیکھ رہے ہو، زیادہ تر نماز قائم نہیں کی جاتی بلکہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ قیام میں کھڑے ہو کر اور قرآنی آیات کو بنا سوچے سمجھے طوطے کی طرح رٹ کے پڑھنا، اس کو نماز پڑھنا کہا جاتا ہے۔ جبکہ نماز قائم کرنا، دیکھیے اسٹیبلش کرنا، ایک چیز جب اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ پھر ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ جب نماز پڑھ کے ہم ختم کر دیتے ہیں، جب بھی نماز پہ لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی نماز ختم ہوئی۔ اسٹیبلش کوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ونس ایک مرتبہ کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، تو وہ قائم رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہی، اسٹیبلش کا مطلب، واقیم الصلاح کا مطلب یہی ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو۔ لیکن ہم صلاۃ کو پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں۔ صلاۃ کو قائم کرنا جو ہمیں بزرگان دین، جو صوفیوں نے ہمیں بتایا ہے، وہ یہ بتایا کہ جو کچھ آپ قرآنی آیات نماز میں پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو۔ میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کوئی قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں جس میں کوئی ایسا ذکر آیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا، فار ایگزامپل شراب نہیں پینا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، زنا کے قریب مت جانا، ناپ تول میں فرق مت کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈونٹس ہے، مطلب نہیں کرنے۔ اب جب آپ قرآن کی یہ والی آیت جن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، چاہے ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، جب آپ نے اس کو قرآن کے نماز کے دوران اس کو جب آپ نے پڑھا سمجھ کے اور انڈرسٹینڈ کیا، اور آپ نے یہ وعدہ کیا کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ جو جھوٹ نہیں بولوں گا کا جو وعدہ ہے، اور اپنی زندگی میں اس بات کو اسٹیبلش کرنا اصل صلاۃ ہے۔ شراب نہیں پیوں گا کیونکہ اللہ نے منع کیا، آپ نے نماز میں صلاح میں اس کو پڑھا سمجھا، جب آپ نے سمجھ لیا، اب آپ اپنی زندگی کے معاملات میں اس کو اسٹیبلش کر رہے ہو۔ اب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ آپ زندگی میں کبھی شراب نہیں پیو گے، یہ اسٹیبلش ہو گیا۔ آپ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولو گے، یہ اسٹیبلش ہو گیا۔ مرتے دم تک وعدہ خلافی نہیں کرو گے، اسٹیبلش ہو گیا مرتے دم تک۔
کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے مرتے دم تک. یہ بھی تو مطلب کچھ چیزوں کو اسٹیبلش کرنا اپنی لائف میں، اپنے معاملات میں اسٹیبلش کرنا اصل اقیم الصلاح ہے. ایسا ہرگز نہیں، بالکل نہیں کہ آپ جا کے مسجدوں میں یا گھروں میں طوطے کی طرح نماز پڑھ لیتے ہو، اور کیوں کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں آتی. نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے، جبکہ آپ معاشرے میں اتنی برائیاں مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں، جو نمازی ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں. فویل للمصلین، قرآن کی آیت ہے کہ جو نمازی ہے ان کے لیے ویل ہے. تو وہ کون سے نمازی ہیں؟ وہ یہی نمازی جو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں. طوطے کی طرح نہیں پڑھنا، نماز کو قائم کرنا ہے. اسی لیے بابا بلے شاہ نے کہا اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تدو بھول گئے مندر مسیتی ہیں. وہ عشق نماز یہی تھی کہ انہوں نے اپنے معاملات میں وہ ساری چیزیں قائم کی، اسٹیبلش کی جو دستور قرآن میں بتایا گیا، جو ہمیں سکھایا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے کردار میں سمایا. وہ دستور، وہ نماز، وہ صلاح ہونی چاہیے. یہ جو عام چل رہی ہے اس کی بات نہیں ہے. اگر اس میں اتنا پاور ہوتا تو ہمارا معاشرہ، خاص طور پہ مسلمان، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، سب سے بہترین کتاب کے فالو کرنے والے سب سے بدترین حالات میں گزر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے. وہ ایک ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ریزن یہی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کا اصل جو اس کا اسینس ہے، اس کا جو روح ہے، اس کو نہیں سمجھا گیا. تو پھر کیسے ایسا ممکن ہے کہ اس کا فائدہ معاشرے میں ہو، انڈیویڈول ہو یا انفرادی یا اجتماعی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک چیز کا استعمال ہی غلط ہو رہا ہے. آپ کو کوئی ایسی دوا ملے جس کے اوپر لیبل، جس کا اصل کام سر کا درد ہو، آپ پیٹ کے درد میں وہ گولی کھاؤ گے تو کیسے کام ہوگا؟ ایسا ہوگا ہی نہیں سکتا. تو صلاح کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم سب اپنی زندگیوں میں وہ اللہ کا دستور قائم کریں. اور یہ جو 5 وقت ہم جاتے ہیں، یہ ہمیں ڈیلی 5 وقت یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے، یہ بار بار یاد دلانا ہے کہ بھائی یہاں سے جب باہر جاؤ گے، معاشرے میں جاؤ گے، تو اس معاشرے میں تمہارا کیا کردار ہے، وہ کردار سمجھانے کو اصل نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے، نماز پڑھنا نہیں کہا جاتا.